حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک کی تعبیر کرنا ممکن نہیں، البتہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی ہمت و وسعت کے ساتھ جو کچھ بیان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ناظرین، ابراہیم بن محمد جو حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قد لوگوں میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچیدہ تھے نہ ہی سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گلائی آپ کے چہرہ مبارک میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے، اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زیادہ بال نہیں تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پرگوشت تھے۔ جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ نبوت کے سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرنے والے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم و طبیعت والے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص یکا یک دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا۔ اول تو جمال و خوبصورتی کے لیے بھی رعب ہوتا ہے، اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ان میں رعب بھی تھا، جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور جو شخص پہچان کر میل جول کرتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور اوصاف جمیلہ کا قائل ہو کر آپ کو محبوب بنا لیتا تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باجمال و باکمال نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ ہی کبھی بعد میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے، آمین۔